پڑی. خطبہ دیتے ہوئے سب نظر میں ہوتے ہیں نا, تو اس کی نظر سید سجاد پہ پڑی. اب سید سجاد کو دیکھتے ہو, اب دیکھیے گا امام خاموش بھی ہو تو امام ہوتا ہے. امام کی خاموشی بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے. خاموش کھڑا ہے میرا مولا, پابند حد کری ہے اور خاموش کھڑا ہے, لیکن یزید بولتے بولتے چپ ہوا اور چپ ہو کر امام سجاد سے کہتا ہے, اے حسین کے بیٹے علی, تیری پھوپھی نے خطبہ دیا, ہم سب نے سنا. تیری تو نے خطبہ دیا, ہم سب نے سنا. اب میں خطبہ دے رہا ہوں, آپ سن کیوں نہیں رہے؟ تو مولا نے بھی پلٹ کر کہا, میں سن رہا ہوں. تجھے کس نے کہا میں نہیں سن رہا؟ میں سن رہا ہوں. تو اس نے کہا مجھے خود دیکھا ہے
ایک کام جناب زینب کا بھی سن لیجیے. وہ بی بی عالیہ کیا صبر کا پہاڑ ہے زینب کبریٰ. کیا کیا؟ نہ صرف امام بچایا, کوئی معمولی کام خدا نے زینب سے نہیں کیا. جو کام خدا نے محمد سے لیا, توجہ, وہ کام خدا نے محمد کے بعد زینب سے لیا. ممکن ہے کوئی پوچھے بی بی کون سا کام؟ وہ کام جو اللہ محمد سے لے رہا ہے وہ علی کو پہچانوانا بھی ہے, علی کو ہاتھوں پہ اٹھانا بھی ہے. یہ کام لیا ہی نہیں لیا, غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھوایا بھی, زبان سے پہچانوایا بھی. تو جو کام غدیر کے میدان میں محمد نے کیا ہے وہ کام شام غریبہ کے میدان میں زینب کبریٰ نے کیا ہے. اس لیے کہ پہلے علی کو محمد نے اٹھایا ہے, محمد نے پہچانوایا ہے, لیکن دوسرے علی کو زینب نے پشت پر اٹھایا بھی ہے, شام کے دربار میں پہچانوایا بھی ہے. اور زینب نے پائے امامت اٹھا کر بتایا اس وزن کو یا نبی اٹھا سکتا ہے یا نبی کی نوازی اٹھا سکتی ہے. جس وزن کو محمد نے اٹھایا اس وزن کو شام غریبہ سے نبی کبریٰ نے اٹھایا, اور نہ صرف اٹھایا, زبان سے پہچانوایا اسے نبی کبریٰ نے. اور زینب نے بتایا کوئی فرق نہیں پڑتا تم کس گھرانے سے ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, تمہارا کیا رول ہے کائنات میں. جب حق کی بات آ جائے, جب حق کی بات آ جائے تو ہمیشہ حق کی طرف کھڑی رہنا, حق کے لیے آواز بلند کرنا, شیبہ جناب زینب کبریٰ ہے. اور بس آپ کی زحمت تمام. وہ دوسرا کام محمد باقر کا جو میں نے وعدہ کیا, کیوں محمد باقر کو لے کر کربلا, کہتے ہیں شام غریبہ. اگر آپ نے روایات کو پڑھا ہو, عزیز ہو میرے جوان, تاریخ سننے کی عادت ڈالو اپنے کانوں کو. تاریخ نہیں سنو گے تو کربلا کو محدود کر دو گے. کربلا محدود نہیں ہے, ابھی بھی کربلا میں بہت کچھ ہے جو بتانے کے لائق ہے, جو سنانے کے لائق ہے. آپ سننا پسند کریں. کہتے ہیں کہ جب بھی مدینے میں, یمن میں, مکہ میں جب بھی زلزلہ آیا, اور ایسا زلزلہ آیا, ایک زلزلے کی تو آیت قرآن میں بھی موجود ہے نا, سورہ زلزلہ تفسیروں میں موجود ہے. ایسا زلزلہ جب بھی آیا جو رکنے کا نام نہیں لیتا تھا, تو اس زلزلے کو تھامنے کے لیے امام کا ہونا بہت ضروری ہے. مدینے کا زلزلہ کس نے تھاما تھا؟ علی نے تھاما تھا. یمن کا زلزلہ حسن نے اپنے ہاتھوں سے تھاما تھا. تو تاریخ گواہ ہے جب زلزلے خود نہیں تھمتے تو امام کا سجدہ زلزلے کو تھامتا ہے. اب بتائیں کربلا میں بھی تو زلزلہ آیا تھا. کہتے ہیں بنی اسد والوں سے پوچھو, اتنا زلزلہ خطرناک تھا کہ بنی اسد کے دل منہ کو آ گئے تھے اور علمان الحفیظ کی آوازیں بلند تھی. کہتے ہیں جب سے سر حسین کہا ہے یہ زلزلہ شام غریبہ ہو گئی, تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا. کون تھامے گا اس زلزلے کو؟ اس لیے کہ جو ایک امام تھا اس کا سر کٹ چکا ہے, جو دوسرا امام ہے وہ بے ہوش ہے. اب سمجھ میں آئی کیوں محمد باقر کو لے کر گئے. اس لیے کہ یہ وہ امام تھا کہ جس نے شام غریبہ سجاد سے پہلے اپنا سر سجدے میں رکھا, اور کوئی شام غریبہ کربلا میں آواز آ رہی تھی سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ وہ تسبیح تھی جو شام غریبہ سے محمد باقر کرتے رہے, اور اس تسبیح کے بعد زلزلے کو سکون آیا, ورنہ زمین پھٹ جاتی, زمین اپنے رہنے والوں کے ساتھ غرق ہو جاتی اگر امام کا سجدہ زمین کو نہ ہوتا. اس لیے اس سجدے کے لیے محمد باقر کو لے کر گئے. اس سارے 3 برس کا, اور کیا کیا ظلم ہوا, کیا کیا ظلم ہوا. محمد باقر نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, چادریں اترتے ہوئے دیکھا, پھپی سکینہ کو تماچے. یہ وہی کوفہ ہے جہاں شہزادی بن کر آئی تھی زینب, امانی میں بیٹھ کر آئی تھی زینب, بابا کے سائے میں آئی تھی زینب. آج یہی کوفہ ہے, نہ امانی ہے, نہ بابا کا سایہ ہے, نہ سر پہ چادر ہے, ہاتھوں میں رسیاں ہیں, ہاتھ گردن کے پیچھے بدل ہوئے ہیں, اور ایک غریب قافلہ سالار ہے, نام سید سجاد ہے.
پوچھتی رہی، زینب خاموش رہی، اتنے میں حبیبہ نے چاچو لایا، اچھا اتنا ہی بتا دو، ابھی ہمیں پتا چلا تھا کہ میرے مولا کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس کا کیا نام تھا؟ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ ایک ایک کا نام لے کے پوچھتی رہی، اتنے میں حبیب اتنے میں زینب نے کہا حبیبہ سب کا پوچھا، تو نے علی کی بیٹیوں کو نہیں پوچھا؟ حبیبہ کو جلال آیا، کہا خبردار، شرابیوں کا بازار، شرابیوں کا بچہ نام نہ لینا، بیویوں کا بڑا احترام، علی کی بیٹیوں کا بڑا احترام۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا زینب نے بالوں کو ہلایا، کہا پہچان حبیبہ، علی کی بیٹیاں بازار میں، دربار میں۔ اور آپ جانتے ہیں ایک جملہ سن لیجیے، جیسے ہی زینب نے اپنا تعارف کرایا نا، حبیبہ نے پہلے آنکھوں کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد آواز بلند کی، او بیوی تیرا عباس کہاں گیا؟ بیوی تیرا بھائی کہاں گیا؟ زینب نے رو کر کہا حبیبہ زمین پر نہ لے، حبیبہ گھوڑے کی گردن میں لے، وہ جو سربلا ہے وہ میرے عباس کا سر ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ یا حي بحق محمد، یا علی بحق علی، یا مقسم بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق العسر۔ پروردگارا ہمارے ذکر کے نور سے جتنے مرحومین ایسے